ایک طرف میری کرسی جو ہے وہ جانے کے در پہ ہے، دوسری طرف آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے اور وڈے چودھری صاحب نے سائیکل پہ پورا پاکستان دیکھا ہے۔ اگر میری وزارت بچ گئی تو میں آپ کو میاں والی کا اصیل جو ککڑ ہوتا ہے اس کی دعوت کھلاؤں گا۔ اچھا، آپ نے وہ کرسی جو کہ وزارت اعلیٰ کی ہے وہ اپنے گھر پہ رکھی؟ عثمان بزدار تو اس کے ویل توڑ گیا تھا نا، میں نے اس کے ویل نئے ڈلوائے ہیں، کوشش نہیں کروائی ہیں۔ عمران خان کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو کم از کم 700 سال کی عمر چاہیے۔ خان صاحب میری کوئی پہلی محبت تھوڑی ہیں جنہیں میں میٹرک میں خط لکھا کرتا تھا اپنا خون نکال کے یا پھر لال رنگ کی سیاہی لے کے۔ میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب ونڈ کھاؤ تو کھنڈ کھاؤ۔ پنجاب ٹو نیو یارک کے ساتھ میں ہوں عادیہ ناز۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر بات چیت کریں گے، اور وہ کبھی بھائی سے گلہ کرتے ہیں، کبھی بیٹے سے گلہ کرتے ہیں، کبھی اتحادیوں سے گلہ کرتے ہیں۔ ملاقات کرتے ہیں ڈمی اسٹوڈیو سے آئے چودھری پرویز الہی کی ڈمی سے۔ چودھری صاحب کداں پھر؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور جس طرح سے یہ آپ نے کہا نا کہ کداں پھر، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ ایک طرف میری کرسی جو ہے وہ جانے کے در پہ ہے، دوسری طرف آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں، تو یہ والی چیز تھوڑا مجھے ناگوار گزری ہے۔ مطلب پوری دنیا ایٹ لیسٹ آپ کو تو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ میرے وہ کیا کہتے ہیں کہ دکھوں میں یقین کریں، میں جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہوں تب سے میں ایک لمحے کے لیے سو نہیں پایا۔ وہ کیوں؟ نیند ہی نہیں آتی۔ نیند نہ آنے کی کوئی وجہ ہوگی؟ پریشانی۔ کس چیز کی پریشانی؟ کہ پنجاب کو کس طرح سے میں پیرس بناؤں۔ اچھا، ہاں۔ پھر اس کے بعد میں نے ابھی یہ خیال کچھ عرصے کے لیے ترک کر دیا، کیونکہ ابھی پیرس میں بھی حالات آپ کو پتہ ہے صحیح نہیں چل رہے، اور لندن میں آپ دیکھیں گرمی سردی کا چکر بڑا چل رہا ہے، تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ پنجاب کو پنجاب ہی رہنے دیا جائے، تو اس کی ڈیولپمنٹ پہ انشاءاللہ میں کام کروں گا۔ ٹھیک۔ اچھا چودھری صاحب، ایسا لگتا ہے خدا کر کے بلا ٹلی ہے آپ؟ ارے نہیں، بلا میں تو نہیں کہوں گا کہ بلا میرے اوپر سے ٹلی ہے، کیونکہ ابھی تو عشق جو ہے اس کے امتحان بہت زیادہ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جتنے بطور سیاسی عاشق جتنے امتحان میں نے دیے ہیں اپنے عشق کے بعد اپنی محبوبہ، مطلب آپ سمجھ رہی ہیں میں کس محبوبہ کی بات کر رہا ہوں، مطلب میری وزارت، میری کرسی، جتنا میں نے اس جنگ میں ہارا ہے، محبت کی جنگ میں، کرسی کی محبت کی جنگ میں، سیاست کی اس میں، شاید کسی نے آج تک اتنا کچھ ہارا نہیں ہے۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے مطلب ڈر نہیں لگ رہا، لیکن یہ ہے کہ پہلے میرے 2 بازو تھے، اب مطلب ایک میں ہوں اور چھوٹا ایک بیٹا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کافی سارے معاملات کو سیریس نہیں لیتے، تو میری کوشش ہے کہ ہم لوگ کسی طرح سے کوئی پیچ اپ کریں، کسی طرح سے کوئی معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں، تو ہم لوگ کوئی تھوڑا سا مطلب بیچ کا کوئی راستہ نکالیں، کیونکہ دیکھیں ابھی آج کل جتنے بھی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں 80% تو ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے جب اپنی سیاست شروع کی تو اس وقت میں ایم پی اے کا الیکشن لڑتا تھا، تو مطلب میرا اور ان کا بہت فرق ہے، تو بینگ اے سینئر پولیٹیشین میرا یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان بچے آ رہے ہیں جو پولیٹکس میں آ رہے ہیں، دوسرا پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ہمارا مقابلہ کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ مقابلہ میرا ان لوگوں کے ساتھ ہے جن لوگوں کے ساتھ آلریڈی میں نے کام کیا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا پہلے وہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا سائیکل سے، پھر ٹریکٹر پہ آ گئے، ترقی کر لی۔ میں نے اور وڈے چودھری صاحب نے سائیکل پہ پورا پاکستان دیکھا ہے۔ سائیکل کا دور تو خیر آپ کو یاد ہوگا۔ جی بالکل مجھے یاد ہے۔ اتنی تو خیر منی کا کی آپ نہیں مجھے سب یاد ہے۔ تو بہرحال آپ دعا کریں انشاءاللہ کہ میری وزارت بچ جائے۔ اگر میری وزارت بچ گئی تو میں آپ کو میاں والی کا اصیل جو ککڑ ہوتا ہے اس کی دعوت کھلاؤں گا۔ اچھا
اچھا چودھری صاحب یہ کیا ماجرا ہے، ایک نوٹیفیکیشن آیا اور آپ کی کرسی جاتے جاتے بچی ہے؟ مطلب وہ جس طرح سے آپ رستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کو زور سے کچھ زناٹے دار تھپڑ مارے، پھر آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو کوئی ہو بھی نہ. تو آج کل کچھ ایسا چل رہا ہے چکر، مطلب برا ہو بھی رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ کس طرح سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس طرح سے. تو بہرحال یہ غصہ آتا ہے کہ جو سیاسی ہمارے بچے تھے، جس دور میں میں ایم پی اے تھا اور وہ بنٹیاں کھیلے کرتے تھے، وہ پتنگ اڑاتے تھے، وہ ان دنوں میں پٹھو گرام کھیلتے تھے، وہ ان دنوں میں بولتے تھے کالی بکری کالا شیر کتو دانے بسے میں. وہ مطلب جب میں ایم پی اے تھا اس دور میں وہ بچے جو کوکلا چھپا کے جو میں رات آئیے جڑ آگے پیچھے ویکھے دی شامت آئیے، جو یہ گا کر وہ دوپٹے کو لپیٹ کے عجیب سے وہ مارا کرتے تھے ایک دوسرے کو. وہ پوچا ایک آپ کو یاد ہے، وہ جی کپڑے دوپٹے کو والی. لپیٹ کے مارا جاتا تھا، ہاں، بالکل صحیح ہے. تو وہ مطلب اس دور میں وہ لوگ چور سپاہی کھیلا کرتے تھے. اب وہ ایم این ایم پی ہیں اور وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سے کو بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سینئر جو پولیٹیشین ہوں اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے. چودھری صاحب یہ جو آپ لمبی لمبی گھما کے باتیں کر رہے ہیں، مختصر سوال کرتی ہوں، میرا خیال ہے اس کا مختصر جواب دیں آپ. دیکھیں جو دو ٹوک جواب ہیں وہ یہ ہے کہ میرے جو مخالفین ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان میں عقل اور شعور کی کمی ہے. مطلب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا عقل و پیدل، یا وہ ہلیا ہوا تھوڑا، اس ٹائپ کے لوگ اللہ نے مجھے دیے ہیں صحیح. جو میرے مخالفین ہیں. تو ان لوگوں کو آئین اور قانون کا پتہ نہیں ہے، مطلب آئین میں کیا چیزیں کیسی ہوتی ہیں، قانون میں کچھ چیزیں کیسی ہوتی ہیں. تو اس چکر میں آ کے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، 4 بجے کا اس پہ وقت درج ہے اور وہ ایک رات کو جا کے 1 بجے جاری کر رہے تھے. میں تو اپنے گھر میں موجود تھا اور وہ کرسی میں نے بنوائی ہے 22,000 روپے کی، وہ جس کے اوپر بندہ یوں یوں ہوتا ہے، دیکھی ہوئی ہوگی. ایکسرسائز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایکسرسائز کی بات نہیں وہ ایک تو میرے پاس پاؤں دھونے والی بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ مساج جو وہ والی نہیں، وہ اس طرح کے جس طرح کی آپ کی یہ ہے نا چیئر، اس طرح کے ہوتے ہیں، اس میں پاؤں رکھتے ہیں اور وہ مساج ہو رہا ہوتا ہے، وہ والی نہیں. ایک اور چیئر ہوتی ہے جس کو وہ پرانی فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ مہدی حسن خان صاحب کی غزلیں سنتے تھے اور اس طرح کر کے اکثر ریلیکس کرنے کے لیے چیئر استعمال ہوتی ہے. اس کو ریلیکسنگ چیئر ہی بولتے ہیں. میں اصل میں آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ کو بھی پتہ چلتا ہے چیزیں. نہیں جی مجھے معلوم ہے. تو میں اس وقت انوپ جلوٹا کی غزلیں سن رہا تھا. تو جیسے ہی اس نے کہا کہ میری بربادی کا جشن میرے محبوب نے منایا، تو اتنی ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور بیٹا میرے پاس آیا اور بیٹے نے کہا کہ ابو جی وہ آپ کو تو ہٹا دیا انہوں نے. تو میں نے کہا ایسے کیسے ہٹا دیا، کرسی تو گھر میں پڑی ہے جس پہ میں دفتر میں بیٹھتا ہوں، میں اپنی کرسی گھر لے کر آتا ہوں. اچھا آپ نے وہ کرسی جو کہ وزارت اعلیٰ کی ہے وہ اپنے گھر پہ رکھی ہوئی ہے؟ عثمان بزار تو اس کے ویل توڑ گیا تھا نا، میں نے اس کے ویل نئے ڈلوائے ہیں، پوشش نئی کروائی ہیں، اس پہ میں نے گرین کلر کا کپڑا لگوایا. اچھا اچھا. آپ کبھی میرے دفتر میں آئیے گا، جی جی ضرور انشاءاللہ. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یہ تو بڑی غلط بات ہے. تو ساری رات نیند نہیں مجھے، میں نیند کی گولیاں کھاؤں مجھے تب بھی نیند نہیں آتی. مجھے اتنا پاکستان اور خاص کر جو پنجاب کی قوم ہے، جو پنجاب کے لوگ ہیں، مجھے اتنا احساس ہے ان کا، اتنا احساس ہے، اتنا احساس ہے، اتنا احساس ہے، اتنا احساس ہے، اتنا احساس ہے کہ پتہ نہیں کتنا احساس ہے، بہت احساس ہے. چودھری صاحب پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے آپ کی نظر؟ دیکھیں پاکستان کا جو مسئلہ ہے، پاکستان کے جو مسائل ہیں، اس کا صرف ایک واحد حل ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں اور پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیں
اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان میں ترقی ایسے ہوگی جیسے آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا نہ ہو. مطلب یہ وہ ڈے ڈریمر والی ترقی نہیں ہوگی, یہ صحیح والی ترقی ہوگی. اچھا. پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جھینگر کم ہوتے جا رہے ہیں. اچھا پتہ ہے آپ کو؟ پاکستان میں گدھ کم ہوتے جا رہے ہیں, چڑیاں کم ہوتی جا رہی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو ریسٹور کریں ہم لوگ, کیونکہ جب تک یہاں پہ چرند پرند نہیں ہوں گے تو انسانوں کا کیا فائدہ. ان پرندوں کے بعد پھر ہم لوگ انسانوں کے بارے میں بھی سوچ لیں گے. تو چودھری صاحب آپ اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لیتے اسمبلی سے؟ جس بندے کو اعتماد کا ووٹ پنجاب کی عوام آلریڈی دے چکی ہے, اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ 10 سیٹوں والی پارٹی کا بندہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے جی. اسے 174 ووٹ کس نے دیے؟ کس نے دیے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کس نے دیے. آپ ایسے عمران بیٹھی ہیں خان کی پارٹی نے دی اور کس نے جیسے دیا؟ میں آپ کو کوئی مطلب مرزا غالب کا شعر سنا رہا ہوں. نہیں, میں اس ٹرانس میں تھی, آپ نے کہا نا 10 سیٹوں والے شخص کو وزیر اعلیٰ, میں تو ابھی اسی چیز سے باہر نہیں آئی. تو 10 سیٹس آپ کے پاس. یہ تو دیکھیں ابھی میں نے آپ کو ایک جواب دیا ہے تو آپ مطلب چکرا گئی ہیں. اگر میں نے آپ کو ساری حقیقتیں بتانا شروع کر دیں تو پتہ نہیں آپ کیا سوچنے لگیں. یہی میں بھی سوچ رہی ہوں کہ پتہ نہیں پھر میرا کیا بنے گا. بہرحال جو ہماری حکومت ہے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. ابھی دیکھیں پھر عدالت نے کہا کہ عدالت نے کر دیا نا, مطلب گورنر کو عدالت نے کھری کھری سنا دی کہ آپ کیسے ایک اتنے معزز ترین اور سینئر ترین شخصیت اور سینئر سیاستدان کو ہٹا سکتے ہیں. انہوں نے ڈانٹا ہے. آپ تو سماعت میں نہیں تھی, میں تھا وہاں پہ. اچھا, آپ گئے ہوئے تھے. صحیح. میں اپنے وکیل کے ساتھ گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اس قابل اور اس اتنے بڑے بندے, اچھا جب انہوں نے یہ والی باتیں کر لی میں نے سوچا کہ شاید آپ بولیں گے کہ بھائی اب آپ جو ہے نا بس آپ اسی قابل ہیں کہ آپ یہاں پہ وزیر اعلیٰ رہیں. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. چودھری صاحب, آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ پہلے آپ زمینوں پر قبضے کیا کرتے تھے لیکن اب آپ کرسی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. آپ تو نہیں کہتے. میں ناقدین کی بات کر رہی ہوں. مطلب آپ میری ناقد نہیں ہیں؟ میں کسی کی بھی نہیں ہوں. لیکن آپ نون لیگ کی ناقد تو ہوں گی نا, کیونکہ وہ میری کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے. پھر اس کا مطلب ہو گیا کہ میں آپ کی حمایتی ہوں. نہیں دیکھیں, نہ میں کسی کے ساتھ ہوں نہ میں کسی کے مخالف ہوں. وہ کیا ہے کہ عشق ہوتا ہے یا تو ہوتا ہی نہیں. یا تو آپ کسی کے ناقد ہوتے ہیں یا پھر آپ ناقد کسی کے نہیں ہوتے تو آپ ان کو پسند کرتے ہیں. میں تو ابھی تک اس موجودہ سسٹم کو نہیں سمجھ پائی جو اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے. کبھی ہم سوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ وزیر اعلیٰ ہے, سو کر اٹھتے ہیں تو ایک دم وزیر اعلیٰ چینج ہوتا ہے. یہی حال وزیر اعظم کا ہوتا ہے. تو اب تو آپ کو تو لگتا ہے نا کہ سچویشن کیا ہوگی صبح. آپ یہ سوچیں جس بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کتنی ٹینشن ہوتی ہوگی. ہاں, وہ تو آپ نے مجھے اپنی ٹینشن شیئر کی نا. آپ تو کرسی بھی اٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں, پتہ چلے کوئی اور وزیر اعلیٰ اوپر بیٹھا ہو. ہاں جی. تو کرسی دیکھیں, قبضہ زمینوں پہ پتہ نہیں کیا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ. بہرحال جو کرسی پر جہاں تک قبضے والی بات ہے نا, تو مجھے عوام نے کہا ہے کہ آپ بیٹھیں وہاں پہ. مطلب عوام نے مجھے یہ حق دیا کہ میں کرسی پہ بیٹھوں اور اپنے ساتھ گھر بھی لے جاؤں. ہاں, تو کرسی پہ میں نے اپنے پیسے خرچ کیے نا. 6,750 روپے 30 پیسے میں نے دے کر وہ والی کرسی خود بنوائی ہے. اس کے اوپر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بزدار جب تھے وہاں پہ 4 سال بیٹھا رہا, اس نے ایک ویل نہیں ڈلوایا کرسی کا. اچھا. جس کرسی کے نیچے ویل لگے ہوتے ہیں, اگر آپ کرسی کو تھوڑا سا آگے کریں کیسی عجیب سی ہو جاتی ہے. 2 بار میں گرا ہوں. اب آپ کو پتہ ہے میں اس عمر میں اگر کہیں گر جاؤں, مجھے چوٹ لگ جائے تو اس کا تو علاج بھی سالوں کا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ والی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ مطلب میرے جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ تو بلال گنج سے بھی نہیں ملیں گے. تو چودھری صاحب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو زمینوں پر قبضے والا سوال تھا اس کو آپ گول کر گئے. ارے چھوڑے, زمینوں پر قبضے والے بہت
पुरानी बातें हो गई हैं, हम्म बस एक दौर था, छोड़े। अब आप ये वाली बातें करें कि मैंने पंजाब में क्या किया है। देखें 1122 को मैं लेकर आया, 1124 में लेकर आया, पंजाब के तमाम हस्पतालों को मैंने ऑनलाइन किया, लिंक किया। आप हमारे छोटे छोटे जो ज़िले हैं पंजाब के, अपर पंजाब है या लोअर पंजाब है, आप वहाँ पर जाकर देखें तो आपको अस्पतालों में चिल्ड्रन वार्ड बहुत अच्छे मिलेंगे। मतलब तरक्की की है पंजाब ने, सड़कों का जाल बिछाया, अस्पतालों का जाल बिछाया है। और अभी देखें वो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन वाले जो स्कूल के जो मास्टर होते हैं उनके भी मैंने पैसे बढ़ा दिए हैं, 8,000 से 12,500 कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं और भी रिफॉर्म्स लेकर आ रहा हूँ। तो जो बेड़ा गर्क गुज़ार ने किया ना 4 साल, तो कोशिश करूँगा कि मैं उसको रिकवर करूँ जब तक हमारी हुकूमत है। नाज़रीन, यह वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चौधरी साहब से पूछेंगे कि इनके खान साहब के साथ ताल्लुकात कैसे हैं और फिर शराइत कौन कौन सी देने वाले हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डमी स्टूडियो से आए चौधरी साहब। चौधरी साहब से हम पूछेंगे कि खान साहब ने कुछ ज़्यादा यू टर्न नहीं ले लिए? देखिए अभी तक KPK की असेंबली भी तहलील नहीं हुई। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि मेरी शक्ल ऐसी तो नहीं लग रही जैसे मैं अभी रोने वाला हूँ? नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल फिट हैं। सही लग रहा हूँ? ओके, हमेशा की तरह फ्रेश और अच्छे। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपनी तारीफ सुनना देखें किसको अच्छा नहीं लगता। सुन लिया आपने तारीफ, अब सवाल की तरफ आ जाएं। जिस तरह मैं अब आपको कहूँ कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, सवाल मैंने फिर भी वापस नहीं लेना। ठीक है। मतलब आपने जो आज आपकी कलर सिलेक्शन है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। वैसे मेरी जो आजकल नज़र है थोड़ी सी कमज़ोर है, मुझे दूर का चश्मा लगाना पड़ता है, लेकिन बट यू आर लुकिंग गुड। तो आपका सवाल मैं ज़रा भूल गया हूँ। मैं ये पूछ रही थी कि इमरान खान ने कुछ ज़्यादा यू टर्न नहीं ले लिया, क्योंकि अभी तक देखिए KPK की असेंबली भी तहलील नहीं हुई है। देखें, इमरान खान को समझने के लिए ना आपको कम से कम कुछ 700 साल की उम्र चाहिए। अच्छा, वो कोई ऐसे समझ आने वाली चीज़ नहीं है। तो फिर कैसी समझ आने वाली चीज़ है? वो ऐसी समझ आने वाली चीज़ है कि जो बंदा उसका दोस्त है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता है, जो बंदा उसका दुश्मन है वो तो उसको वैसे भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और मेरा तो इमरान खान की तारीफ़ करना बनता भी है, क्योंकि उसकी वजह से मैं इस वक्त इस मनसब पर हैं वज़ीर आप। आज़म जी जी, हूँ। आपको पता है आप काफ़ी सियानी हो गई हैं अब। तो बस यू टर्न जो है वो एक ट्रेड मार्क है खान साहब का, लेकिन आज तक उन्होंने मेरे साथ तो बहुत अच्छा, मतलब मैं जब भी जाऊँ तो लीमू पानी, कभी बकरे की कढ़ाइयाँ, कभी वो, मतलब आज तक मैंने उनके घर में सब्ज़ी नहीं खाई। हमेशा जब भी जाएं रोस्ट, कभी नमकीन, कभी वो मुझे कॉल करते हैं कि जी वो आ जाएं, आज आपको नमकीन गोश्त खिलाते हैं ऊँट वाला। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि वो एक ट्रेड मार्क है यू टर्न का। और इमरान खान को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है बहुत ज़्यादा। वैसे तो शाहरुख खान का डायलॉग है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया है। तो आप बस ये हो कह गया रहे ना, हैं, मतलब जवाब आप आपको ये कह मिल रहे गया। हैं, आपको जब सवाल का जवाब मिल जाएगा उसके बाद फिर आप अगला नहीं, मैं सवाल आपसे ही करिएगा। पूछ रही हूँ ना, मतलब मुझे आप बताइए, बैठी आप ये रहती कह हैं, रहे पता नहीं हैं। मैं अपने मुंह से अब और क्या बात निकालूं और क्या लिखूं। मतलब नहीं, आपके मुंह से निकल गया ना, आप कह रहे हैं कि यू टर्न जो है, देखें मैडम, आप कह रहे हैं कि यू टर्न जो है वो खान साहब का ट्रेडमार्क है। देखें आप स्क्रिप्ट आपके पास है, मेरे पास तो नहीं है। अगला सवाल आपने करना है ना, मैंने तो नहीं करना। मैं तो आप जो मुझसे पूछेंगे मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। अब जब मैंने जवाब दे दिया आप फिर भी यूं करके बैठी हैं। मैं ये मतलब कह क्या रही, आगे मैंने कोई स्टेप करके दिखाने हैं आप, मतलब नहीं, ये स्टेप और ये सारी चीजें आप खान साहब के साथ ही करिएगा। ये बताइए खान ट्रेडमार्क, साहब आजकल आपको पता है फारिग हैं वो भी, जख्मी है ना आजकल। जी जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना फारिग हैं, रिकवर कर रहे हैं, लोग उनके पास जाते हैं आजकल। तो ये ट्रेडमार्क, यू टर्न का ट्रेडमार्क ये खान साहब का है। पाकिस्तान में यू टर्न के हिसाब से कौन सा बंदा मशहूर है? कोई और बंदा मशहूर है?
اب تو لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں اپنے ڈرائیور کو یو ٹرن کے بجائے کہنے لگے ہیں یہ خان صاحب لے لیں ذرا. کچھ دنوں بعد آپ دیکھیے گا کہ ان کے نام کے اوپر چھوٹا سا بریکٹ میں آر بھی لکھا ہوا ہوگا. وہ کیسے؟ کہ یہ رجسٹرڈ ٹریڈ مارک. او مائی گاڈ. ٹھیک. وہ رے سے ایک اور بھی آتا نا کرکٹ کے اندر، ایک رے ہوتا ہے تو اس سے ایک اور لفظ بھی آتا ہے. نہیں وہ تو اب آپ کو پتہ ہے. جی بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کے. شادی ہو گئی اب تو بس تیسری شادی. اچھا چودھری صاحب آپ ویسے بڑے جذبے کے ساتھ آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ دل ہونا چاہیے جوان عمر آ چکی رکھے. تو جو جذبہ میرا پہلے تھا اب بھی میرا وہی جذبہ ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی میرا جذبہ یہی رہے گا. اور ابھی تو ہم لوگوں نے سیٹ بیلٹ باندھے، ٹیک آف کرنے لگے تھے، ہم معاشی طور پہ ٹیک آف کرنے لگے تھے، سیلاب آ گیا. سیلاب نے آ کے وہ پھینٹے چاڑے کہ جو میری محنت تھی کوہ سلمان کی پہاڑیوں سے لے کر جھنگ تک، اچھا، اور جھنگ سے لے کر کالا شاہ کاکو تک، کالا شاہ کاکو سے لے کر گجرانوالہ تک، گجرانوالہ سے بکھر تک، بکھر سے میاں والی کالا باغ تک، موسیٰ خیل، عیسیٰ خیل، یہ جتنے بھی سارے خیل ہیں وہاں تک. چودھری صاحب، اور وہاں سے لے کر رحیم یار خان گھوٹکی کے تقریباً کو 2 گاؤں پہلے تک. یہ جتنے آپ نے نام لیے نا سیلاب سے، مجھے ایسا لگتا ہے ان تمام اضلاع میں آپ کی کارکردگی کا پول کھلا ہے. نہیں میں نے یہاں پہ ترقی یافتہ کام کرائے ہیں. اچھا. آپ کبھی جا کے وہاں پہ تختیاں دیکھیں، اب تو خیر مٹ چکی تختیاں تو بہت لگتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے کام کرائے تھے نا وہ والے سارے کام پانی بہا کر لے گیا. اور پانی ایسے بہا کر لے گیا جیسے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ جاتے ہیں. آپ اس لڑکی کو جانتی ہیں وہ جو ڈانس کرتی ہے اس پہ میرا دل یہ پکارے آج؟ نہیں میں یہ نہیں جانتی. آپ یہ بتائیں کہ حکومت، اس کا کوئی فون نمبر وہ سنا ہے آج کل بڑے مارننگ شو میں آ رہی ہے میڈیا پہ. نہیں میرا اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، نہ میرا کوئی ارادہ ہے اپنے پروگرام میں اس کو بلانے کا. آپ یہ بتائیے کہ پنجاب حکومت ماحولیاتی آلودگی کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں کہ پنجاب کی معاشی جو صورتحال ہے اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، آڑتیوں کا نظام کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، پٹوار کا نظام کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ ڈی سی، یہ ڈی پی او، ان لوگوں کو کیسے ٹائٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ لوگ کام صحیح طریقے سے کریں، پولیس جو ریفارمز ہیں وہ کیسے کریں ہم لوگ. کیا یہ آپ عجیب سی فضول سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ کیا پوچھا تھا آپ نے؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی کے لیے پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، پنجاب حکومت ماحولیاتی آلودگی کے لیے بہت کام کر رہی ہے. پنجاب حکومت نے بھٹے بند کروائے ہیں، بھٹوں میں زیگ زیگ ایک ٹیکنالوجی لگوائی ہے. جی ٹھیک ہے. جو دھوئیں کو پریشر دے کر موٹر کے تھرو، ایک ہوا کے پریشر کے تھرو دھوئیں کو بہت زیادہ اوپر لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بساؤ کا تو دھواں 50 کلومیٹر دور تک چلا جاتا ہے. اچھا. ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ آپ 2-3 سالوں میں دیکھیں گے کہ کام سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، کیا آپ نے یہ حکم دیا کہ جو مالک بھٹا بند نہ کرے اس کا بھٹا بند کرا دیں؟ نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ مطلب جو مالک بات، یہ میں نے حکم نہیں دیا، اچھا، وربلی کہا. جب پلاؤ کھاتا ہوں، املی کا مجھے بڑا شوق ہے، میں بڑا شوق سے کھاتا ہوں، تو املی کی کوئی گٹھلی آ جائے تو میں اپنے گھر میں جا کے کہیں نہ کہیں زمین میں دبا دیتا ہوں تاکہ درخت اگے. اچھا، ٹھیک ہے، مطلب آپ اتنے ماحول دوست. ہاں. اور اگر کبھی کوئی مطلب کسی بھی چیز کا بیج مجھے مل جائے، کھجور ہو گیا، ایک دن میں ناریل لے کر آیا مارکیٹ میں سے، میں نے اس کو زمین میں دبا دیا، لیکن وہ تو 2 مہینے ہو گئے، ناریل ویسے کا ویسے ہی رہا. مطلب اس میں سے پودا نہیں نکلا. پتہ نہیں ناریل کا درخت کیسے لگتا ہے، مجھے نہیں پتا. اچھا، یہ بتائیں چودھری صاحب، یہ آپ مطلب اتنا تجسس کر کے کیوں سوال کرتے ہیں؟ کیونکہ سوال ایسا ہے، آپ بس سمپل وے میں سوال ایسا ہے وہ اس طرح سے کہ آپ کو خان صاحب پر کتنا یقین ہے؟
اب بتائیے ایسا کرنا بنتا تھا نہیں میرا؟ دیکھیں، خان صاحب میری کوئی پہلی محبت تھوڑی ہیں جنہیں میں میٹرک میں خط لکھا کرتا تھا اپنا خون نکال کے یا پھر لال رنگ کی سیاہی لے کے کہ خط لکھ رہا ہوں خون سے، سیاہی نہ سمجھنا، ہاں ٹھیک ہے، یا وہ عطر کی شیشی پتھر پہ توڑ دوں گا، تو اگر نہ مجھے ملی تو دنیا ہی چھوڑ دوں گا. تو آپ مطلب ٹھیک ہے، خان صاحب سے ایک پروفیشنلی ایک ریلیشن شپ ہے، تو خان صاحب پہ یقین ہے مجھے تھوڑا بہت. پکی بات ہے، آپ کو یقین ہے ان پر؟ دیکھیے کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ کو کسی بندے نے یوں پکڑا پاؤں سے اور آپ کو فضا میں لے کے گیا، آپ جب شہرت کی بلندیوں پر پہنچتے ہیں، جب آپ انجوائے کرنے لگتے ہیں اپنی شہرت کو، اس وقت وہ بندہ ہاتھ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد پھر آپ جب 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے نیچے آتے ہیں اور جب آپ کا سر آ کے زمین سے ٹکراتا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے؟ کشش ثقل کی وجہ سے. اور کیوں آتا ہے مطلب تو پھر آپ کو کیسا کہ محسوس ہوا؟ آپ نے سائنس نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی ہے، یہ لیکن گریویٹیشنل فورسز جو ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوتے ہیں. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. دیکھیں مجھے آج تک چیزیں یاد ہیں. شعیب صاحب یہ بتائیے کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی میں کچھ اختلافات ہیں؟ عمران خان کا ساتھ ایسے نہیں دے رہے ہم لوگ، مطلب کچھ وجوہات ہیں، ہاں کچھ چیزیں مفادات ہیں، ہاں مفاد بھی سمجھ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اب ساری چیزیں آپ کو بتانے والی نہیں ہیں، تو بہرحال سمجھ جائیں آپ ان چیزوں کو. اگر ایسا ہی ہے تو آپ نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے لیے شرائط کا سہارا کیوں لیا؟ دیکھیں ابھی بات آپ کریں نہیں مفاد کی، مفاد تو ہے کہ جہاں پہ آپ 80 سیٹیں لے رہے ہیں وہاں پہ کم سے کم 30 سیٹوں پہ حق تو میرا بنتا ہے نا. آپ اپنا بندہ بٹھائیں گے، میرے بندے کو ووٹ دلوائیں گے، ختم. دور کی سوچ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. نواب زادہ نصر اللہ خان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں. اس کے بعد اگر پاکستان میں کوئی زیرک سیاستدان ہے تو وہ آپ ہیں. واہ. بس میں اپنا نام نہیں لیتا، ناچیز بندہ ہوں، خاک ہوں، بالکل مٹا ہوا فقیر قسم کا سیاستدان ہوں. آپ نے خود کبھی سیاست کی ہے؟ نہیں، میں نے تو کبھی سیاست نہیں کی. تو آپ سیاسی چالوں کو سمجھ نہیں سکتے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے اتنا ضروری ہوں جتنا کہ پاکستانیوں کے لیے ہوا، مٹی اور پانی ضروری ہے. اچھا، تو آپ کی پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب ونڈ کھاؤ تو کھنڈ کھاؤ. جب ونڈ کے نہیں کھاؤ گے تو کھنڈ نہیں بنے گی. جب کھنڈ نہیں بنے گی تو نہ آپ کے مفاد میں رہے گی نہ ہمارے مفاد میں رہے گی. ٹھیک ہے. ٹریکٹر چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب آپ ٹریکٹر پہ بیٹھتے ہیں، یہ پاکستان میں جو ٹریکٹر ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے ٹریکٹر کو چلانا، بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ہوں کرنے سے نہیں ہوتا. یہ کیمرے کے سامنے ناظرین، بیٹھ کے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ٹریکٹر نہیں چلتا. میں تو ابھی تک اس جملے کے ٹرانس میں ہوں، آپ بھی شاید ہوں گے. آپ کو پتہ ہے ٹریکٹر کیا ہے؟ جی مجھے معلوم ہے، کھیتی باڑی کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس کی. اور کیا اور کس کو کہتے ہیں ٹریکٹر؟ ٹریکٹر کا جو کلچ ہوتا ہے اس کے اوپر میں اور وڈے پاجی دونوں پاؤں رکھتے تھے، تب جا کے گیئر لگانا پڑتا تھا. گیئر بھی پھر لیور والے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو آٹومیٹک ٹریکٹر ہوتے نہیں. اتنی مشکل سے آپ کو پتہ ہے ٹریکٹر کا گیئر لگتا ہے. پھر بریک کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم دونوں کے 2 پاؤں پہلے کلچ پہ ہوتے تھے، پھر اس کے بعد بریک پہ ہوتے تھے. اسی لیے اب آپ نے خود ٹریکٹر چلانے کا فیصلہ کیا ہے. ہاں. چودھری صاحب کو کھڈے لائن لگا دی. اور جو گیئر ہوتا ہے نا اس کے لیے پہلوان رکھا ہوتا ہے. اچھا. ٹریکٹر کا گیئر بندہ ایسے نہیں لگا سکتا. ناظرین، ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ. ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ. ہاں جی. ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ، یہ مشورہ ہے چودھری صاحب کا. اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے وائس آف ساؤتھ ایشیا.